تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رب تبارک و تعالی نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر نہیں جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق اپنی بندگی اور عبادت کے لیے فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ہے رب کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے، سب سے اہم کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ سارے فرائض یقیناً اہم ہیں، مگر ان فرائض میں سے سب سے اہم فرض نماز ہے۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر بندھا ہوا وقت ہے۔ جس طرح ایک انسان کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تمہیں اس ٹائم پر آنا ہی ہے، اس وقت پر حاضر ہونا ہی ہے، یہ تمہارے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ تو جاب کرنے والا اس وقت پر پہنچ جاتا ہے، ملازمت کرنے والا، نوکری کرنے والا اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی حاضری لگوا لیتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے ناغہ کر دے یا مقررہ وقت پر نہ پہنچے، تاخیر ہو جائے، پہنچنے میں لیٹ ہو جائے، تو پھر جو مینیجر ہوتا ہے اس سے مواخذہ کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اور اپنی طرف سے چھٹی کرنے والے کا پگار، اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مومنین پر نماز یہ مقررہ وقت کے اوپر ہے، تو جو نماز کا وقت ہے اس وقت کے اوپر مومین کو آنا ہی ہے، حاضر ہونا ہی ہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر حاضر نہ ہو، نماز کے لیے نہ آئے،
ناگا کر دے، نمازوں کو ترک کر دے، تو جانتے ہیں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 5 وقت کی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ یعنی اس نے از خود اپنے اوپر اپنی رحمت سے جو ذمہ داری لی ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی ایسی رینگنے والی شے نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ جب ایک مسلمان، ایک مومن بندہ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو قضا کر دیتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالی اس کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ نکل جاتا ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ نماز یہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب ایک عاشق رسول، ایک حضور سے محبت کرنے والا جب نماز پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، سرب سجود ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے اس عاشق کی نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہم دن میں کتنی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو پہنچاتے ہیں۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے مومن نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں سے حجابات اٹھا دیتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اور گویا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ نماز بندے مومن کو رب کا قرب عطا کرتی ہے، نماز بندے مومن کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، آج ہم اسی سے دور چلے گئے، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نماز کی، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا نماز کا حکم آیا ہے اور اس کی تاکید بھی آئی ہے، اور نماز ترک کرنے والوں کے حوالے سے وعیدیں بھی ہے۔ کئی لوگوں کو سورہ معون یاد ہوگی، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں اور اپنی نمازوں کو وقت گزار کر ادا کرتے ہیں، وقت پر نہیں ادا کرتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل کی وعید آئی ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی شرح میں، اس کی تفسیر میں بتایا گیا
ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے، اتنی شدید ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ اندازہ لگائیں، وقت گزار کر نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کی وعید ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کس قدر شدید وعید ہوگی۔ نمازوں کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، نمازوں کو چھوڑنا معاذ اللہ آج کوئی گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ لوگ بس سمجھ رہے ہیں کہ یار وقت ہو تو پڑھ لیجئے، دل میں آئے تو پڑھ لیجئے، باقی کوئی مطلب نہیں، پڑھے نہ پڑھے برابر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی جو اہمیت ہونی چاہیے، عبادتوں کی جو اہمیت ہونی چاہیے، وہ آج ہمارے دلوں میں نہ رہی، جبکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو اسے ترک کرتا ہے گویا کہ وہ دین کا ایک ستون گرا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر والا کام کیا۔ کتنی اہم عبادت، اس کے چھوڑنے پر اتنی شدید وعیدیں، سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہے قرآن و حدیث پاک کے اندر، مگر آج ہم اسی سے دور ہیں، اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فجر جا رہی ہے بستر میں، ظہر جا رہی ہے کاروبار اور کھانے میں، عصر جا رہی ہے حساب و کتاب میں، مغرب جا رہی ہے کھانے میں، عشاء جا رہی ہے ٹی وی موبائل اور بستر کے اوپر، کوئی فکر نہیں۔ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، مگر ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی احساس نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کی عبادت کے لیے کیا ہے، اور ہم آج اس کی عبادت سے غفلت برت رہے ہیں۔ نماز سے قریب ہو جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، چاہے مرد حضرات ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، وہ بھی گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، بلکہ نماز اتنی اہم ہے، فرض بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نماز فرض جو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، 7 سال جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک اس پر کوئی عبادت لاگو نہیں ہوتی۔ مگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے سزا دے، سختی کرے تاکہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے جب وہ نماز کا پابند ہو جائے گا، عادی بن جائے گا، تو بالغ ہونے کے بعد پھر وہ کوئی نماز قضا نہیں کرے گا، نہ ترک کرے گا۔ 7 سال کی عمر سے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھانے کا بچوں کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرے، نماز کی تعلیم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نہ پڑھے تو کیا فرمایا؟ اسے سزا دیں، سختی کرے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد پر نماز کے معاملات میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے اپنی اولاد پر سختی کرتے ہوں، الا ماشاء اللہ۔ مگر ہاں، کاروبار پر اگر ناغہ کرے گا، چھٹی کرے گا تو ماں باپ سختی کریں گے، اسکول نہیں جائے گا سختی ہوگی، ٹیوشن نہیں جائے گا سختی کریں گے، لیکن مزید 5 وقت نہیں جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں، کوئی زجر و توبیخ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں۔
جبکہ میرے آقا تو فرماتے کہ 10 سال کی عمر میں بچہ نماز ترک کرے تو اسے سزا دی جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ حضرت عمر یہ بیٹے ہیں عبدالعزیز کے، ان کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ کے والد ایک شہر کے قاضی تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے عمر کو پڑھنے کے لیے رکھا، دینی تعلیم تاکہ وہ حاصل کرے۔ ایک دن استاد نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے کی، حضرت عمر کی، ایک رکعت فوت ہو گئی، چھوٹ گئی۔ جب نماز سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو استاد محترم نے قریب بلایا اور دریافت کیا کہ بیٹے آج تمہاری رکعت کیسے فوت ہو گئی؟ کیا کر رہے تھے کہ تمہاری رکعت چلی گئی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور میں بالوں میں کنگھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور میری ایک رکعت فوت ہو گئی۔ استاد نے کچھ نہیں کہا، کہا جاؤ بیٹے اپنی پڑھائی میں لگ جاؤ۔ ایک کاغذ نکالا اور ان کے والد بزرگوار کی طرف خط لکھا اور خط میں یہ ساری باتیں لکھی۔ جب ان کے والد حضرت عبدالعزیز کے پاس استاد محترم کا خط پہنچا اور آپ نے پڑھا خط کہ میرے بیٹے نے بالوں کو سنوارنے میں رکعت فوت کر دی، فوراً آپ نے ایک نائی کو بلایا اور حکم دیا جاؤ اور وہاں پہنچ کر پہلے میرے بیٹے کے سر کے بال اتار دو، اس کے سارے سر کے بال نکال دو تاکہ آئندہ اس کی وجہ سے اس کی کوئی نماز کی رکعت فوت نہ ہونے پائے۔ وہاں سے نائی آیا، حضرت عمر کو بلایا اور سارے سر کے بال نکال دیے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا تمہارے والد نے حکم دیا تھا جن بالوں کی وجہ سے تمہاری رکعت چھوٹی ہے انہوں نے حکم دیا تھا ان بالوں کو ہی نکال دو تاکہ رکعت نہ چھوٹے۔ ہماری تو نمازیں ہی چھوٹ گئی ہے، رکعتیں تو چھوٹنا دور کی بات ہے، ہم نے تو نمازیں ہی چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، علامہ ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کتاب الکبائر میں۔ آ کر عرض کرتی ہے یا نبی اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخر تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کی تاکہ اللہ میرا گناہ معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا اے خاتون تو بتا تو صحیح کہ تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، ایسا کون سا جرم کا ارتکاب ہوا ہے کہ تو میرے پاس آئی ہے دعا کروانے کے لیے؟ وہ خاتون عرض کرتی ہے یا نبی اللہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ زنا کروایا اور پھر اس سے جو حمل ٹھہرا، جو بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی زبان سے اس کا جرم سنا تو جلال میں آ گئے اور اس خاتون سے فرمایا اے خاتون یہاں سے چلی جاؤ، کہیں تمہارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ خاتون مایوس ہو کر واپس جا رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور رب کا سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خاتون تمہارے پاس تو دعا کروانے کے لیے آئی ہے اسے آپ واپس نہ بھیجیں، اس لیے کہ اس نے گناہ یقیناً بہت بڑا کیا ہے، مگر اس سے بھی بڑا مجرم میں آپ کو نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑا پاپی اور گنہگار نہ بتاؤں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ اس نے زنا بھی کروایا اور پھر اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ذبح کر دیا ہے، اس نے بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اس سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے کہ جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ اس خاتون سے بھی بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، اس عورت نے کوئی معمولی گناہ تو نہیں کیا تھا، زنا کبیرہ گناہ اور پھر بچے کا قتل، یہ بھی ایک بڑا گناہ، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا جرم وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے، اہم الفرائض ہے، اور جو نمازوں کے پابند ہے ذرا اس کے متعلق بھی سن لیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک صف کھڑی ہوگی، وہ جنت کی طرف بڑھے گی۔ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام دیکھیں گے کہ جماعت آ رہی ہے جن کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہے۔ حضرت رضوان علیہ السلام ان سے پوچھیں گے تمہیں کس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہونے کا حکم ملا؟ وہ عرض کریں گے ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اللہ نے ہمیں اس کی بدولت جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ تو فرشتہ عرض کرے گا تمہاری نمازوں کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ وہ عرض کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ہم اذان ہونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو اس قدر روشن کر دیا ہے کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ پھر ایک دوسری جماعت کھڑی ہوگی نمازیوں کی، اللہ ان کو حکم فرمائے گا تم بھی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے، وہ عرض کریں گے ہم اذان ہونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان ہو جاتی تو ہم فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے عوض میں ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر تیسری جماعت کھڑی ہوگی جن کے چہرے ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے، وہ بھی جنت کی طرف جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے تمہیں کس عمل کے عوض جنت میں آنے کا حکم ملا؟ وہ عرض کریں گے ہم نمازوں کے پابند تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ وہ عرض کریں گے ہم اذان ہو جاتی تو فوراً وضو کر لیتے اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے مسجد چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سبب ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نمازیں پہ نمازیں جا رہی ہے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا بھی رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بھی گونج رہی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بھی لگا رہا ہے، مگر حال یہ ہے کہ سب کچھ سننے کے باوجود ہمارے دل کے اندر نماز کے لیے ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، نماز کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، مگر اللہ اکبر ہم اس کے باوجود بھی ہم وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، مگر توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کر نماز ادا کریں۔ کتنی شرم اور ننگ کی بات ہے۔ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم، بازار جانا ہو ہمارے پاس وقت، خرید و فروخت کے لیے جانا ہو ہمارے پاس وقت،
دوستوں کی محفل میں جانا ہو ہمارے پاس وقت، شادی بیاہ میں جانا ہو ہمارے پاس ٹائم، سفر پر جانا ہو ہمارے پاس ٹائم، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں جانا ہو ہمارے پاس ٹائم، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم، مگر آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، آج وقت نہیں ہے تو نمازوں کے لیے، آج ٹائم نہیں ہے تو نمازوں کے لیے۔ یہی قوم موبائل کے اندر گھنٹوں گھنٹوں نکال دیا کرتی ہے، یہی قوم دوستوں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے صرف کر دیا کرتی ہے، یہی قوم شادی بیاہ کے اندر اپنے کاروبار کو بھی بند کر دے گی، اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دے گی، مگر جب نماز کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جس رب نے ہمیں پیدا اس کی عبادت کے لیے کیا ہے، وہ بندے کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ نے پیدا ہی تو اس کی بندگی کے لیے ہمیں کیا ہے، اور ہم اس کے بندے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے کیوں پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی، الذی خلق الموت، اللہ نے موت، الذی خلق الموت والحیات، اور زندگی اللہ نے کیوں پیدا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، تاکہ ہم جانچیں، ہم دیکھیں پرکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو بھی حکم دے، خود بھی نماز کے پابند بنے، چاہے کاروبار پر ہی کیوں نہ ہو، سفر ہی میں کیوں نہ ہو، حضر ہی میں کیوں نہ ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، مصیبت ہی میں کیوں نہ ہو، نماز کی پابندی کرے۔ بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی تو میرے مصطفیٰ فوراً مسجد نبی شریف میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ لیکن ہماری حالت، آخری بات، بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ مصیبت آئی، تکلیف آئی تو پھر ہم باپوؤں کے چکر میں، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ جن کو تکلیف ہے وہ الگ چیز ہے، روحانی علاج کروانا منع نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ لیکن جن کا تعلق نماز سے ہے ہی نہیں، جن کا واسطہ نماز سے ہے ہی نہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی اور ایسے جھوٹے پیروں کے پاس چلے جائیں گے جن کے ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں، عورتوں کی طرح لمبی زلفیں رکھے ہوئے ہیں، جو خود نماز کے پابند نہیں ہے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس اپنی مصیبتوں کا حل کرواتے ہیں۔ ارے وہاں کیوں جاتے ہو؟ رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مصیبت آئے تو صبر بھی کرو اور نماز سے مدد طلب کرو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی طرف آ جاؤ۔ جس نے مصیبت میں تمہیں مبتلا کیا ہے، جب تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ مصیبت بھی دور فرما دے گا، وہ تکلیف بھی دور فرما دے گا۔ جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے اسی کی طرف جاؤ نا، اسی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اسی سے کیوں نہیں کہتے کہ مولا تو ہم سے مصیبت دور فرما دے؟
وہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا، وہ تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل کر دے گا۔ مگر آؤ تو صحیح اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف آؤ، اپنے معبود کی طرف آؤ۔ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں 5 انعامات عطا فرماتا ہے۔ 5 انعامات۔ نمبر 1، اس کی رزق سے تنگی اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کی رزق میں برکتیں ڈال دی جاتی ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ کماتا تھوڑا ہے مگر برکت اتنی ہے کہ کھائے بھی بچ جاتا ہے، خرچ کیے بھی بچ جاتا ہے، اتنی برکت ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، قیامت کے دن نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی طرح رب تبارک و تعالیٰ اسے گزار دے گا۔ اور نمبر 5، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 5 انعامات۔ نماز کی پابندی کرے، مسجد کو آباد کرے، اپنے گھروں میں بھی نماز والا ماحول بنائے، بچوں کو بھی تاکید کرے، کچھ بھی ہو جائے مگر نماز نہیں چھوڑنی ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی کرے، اللہ تعالیٰ پھر دیکھے کہ آپ کی زندگیوں میں کیسی بہاریں پیدا فرما دیتا ہے، کیسی خوشحالی آتی ہے، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، اس کے ضمن میں عرض کر کے گفتگو کو بالکل ختم ہی کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس محلے کے اندر، جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے، جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے، فرمایا گیا 70 بلائیں اس گھر میں اترتی ہے، 70 بلائیں اس گھر میں اترتی ہے۔ ہمارا تو محلہ ہی پورا بے نمازی اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثر و بیشتر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیں، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ دوران بیان کسی قسم کی عمدن سہون لغزش اور خود کوتاہی ہوئی ہو تو مولا اس کے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔